نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ دینی رہنمائی کی 45ویں مجلس میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی مجلس کا پہلا سوال یہ ہے کہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور انبیاء علیہم السلام نے اپنی وراثت میں درہم و دینار یعنی روپیہ پیسہ نہیں چھوڑا، بلکہ علم وراثت میں چھوڑا ہے۔ تو سوال یہ کر رہے ہیں کہ اس علم سے کون سا علم مراد ہے؟ اور مدارس دینیہ میں جو پڑھایا جاتا ہے وہ اس علم کا مصداق ہے یا نہیں؟ تو اس سلسلے میں عرض ہے کہ یہ حدیث خود وضاحت کر رہی ہے کہ علماء جس علم کے وارث ہیں اس کا تعلق دنیاوی امور سے نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق وحی خداوندی سے ہے، چاہے وہ وحی متلو یعنی قرآن مجید ہو، یا وحی غیر متلو یعنی احادیث شریفہ ہوں۔ سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امت کو یہی وراثت عطا فرمائی ہے کہ آپ نے قرآن کریم عطا فرمایا، اور ہماری دینی ہدایت کے لیے آپ نے اپنی احادیث شریفہ چاہے وہ قولی ہوں یا عملی ہوں وہ ہمیں بطور وراثت عطا فرمائی ہیں۔ اب جو حضرات اس مشغلے میں لگے رہیں گے کہ وہ علم دین سیکھیں اور علم دین سکھلائیں اور لوگوں کی دینی رہنمائی کریں، وہی نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی وراثت کے حامل ہیں۔ اسی لیے خلیفہ رابع امیر المومنین سیدنا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ نے ایک سوال کے جواب میں ارشاد فرمایا، جب آپ سے پوچھا گیا کہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم کا طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اس سے کون سا علم مراد ہے؟ تو سیدنا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ نے فرمایا کہ اس سے مراد روزہ، نماز، حلال حرام اور حدود و احکام کا علم ہے۔ یہ پوری وضاحت آپ نے فرما دی۔ اسی طرح ایک بڑے محدث ہیں حضرت عبداللہ ابن المبارک رحمہ اللہ تعالی، انہوں نے اس حدیث کی تشریح میں فرمایا
کہ اس سے دنیاوی علوم مراد نہیں ہیں، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ جو شخص کسی دینی معاملے میں مبتلا ہو تو وہ علماء سے رجوع کرے۔ تو وراثت نبوت، اس کا تعلق علوم نبوت سے ہے جو قرآن و حدیث میں ہمارے سامنے موجود ہیں، اور حضرات علماء اسی وراثت کی حفاظت کا کام انجام دے رہے ہیں، اور ہمارے مدارس میں بھی یہی علم پڑھایا جاتا ہے۔ مدارس کا جو نصاب ہے وہ 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ ایک حصہ تو وہ ہے جس کو علوم عالیہ کہا جاتا ہے۔ علوم عالیہ یعنی وہ علوم کے جن کو سیکھنا قرآن و سنت کو جاننے کے لیے ضروری ہے، مثلا عربی زبان، لغات، نحو اور صرف، صیغہ سیکھنا، گرامر سیکھنا، گردان سیکھنا، کیونکہ جب تک آدمی عربی زبان اچھی طرح نہ سیکھے تو نہ قرآن صحیح سمجھ سکتا ہے، نہ احادیث شریفہ کو صحیح سمجھ سکتا ہے۔ تو ہمارے مدارس میں عربی درجات میں جو ابتدائی درجات ہیں ان میں یہ کتابیں بھی پڑھائی جاتی ہیں، عربی زبان سے متعلق، عربی ادب سے متعلق۔ اور جو اصل مقصود ہے مدارس دینیہ کا وہ علوم عالیہ کو سیکھنا ہے۔ علوم عالیہ میں یعنی جو بلند علوم ہیں، جو مقاصد میں جن کا شمار ہے، ان میں تفسیر ہے، قرآن پاک کا ترجمہ، اس کی تفسیر، احادیث شریفہ ہیں، ان کو پڑھنا، ان کو یاد کرنا، ان کو سمجھنا، ان کا محمل صحیح تلاش کرنا، اور پھر قرآن و سنت سے جو مسائل اور احکامات ہمارے فقہا نے مستنبط کیے ہیں اور ہمارے لیے آسانی کے طور پر کتابوں میں لکھ دیے ہیں، جس کو علم فقہ کہا جاتا ہے، وہ کتابیں پڑھائی جاتی ہیں۔ اب یہ جو نصاب ہے مدارس کا، یہ اگرچہ کوئی شرعاً ضروری نہیں ہے کہ یہی کتاب پڑھائی جائیں، بلکہ اصل چیز ہے یہ علوم پڑھانا، جو دراصل علوم نبوت ہیں، اور جن کو لے کر کے نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے، اور انہوں نے یہ علوم ہمارے لیے وراثت کے طور پر چھوڑے ہیں۔ اس لیے اس وراثت کو باقی رکھنا، اگلی آنے والی نسلوں تک منتقل کرنا، یہ مجموعی طور پر پوری امت کی ذمہ داری ہے، اور حضرات علماء اسی ذمہ داری کو انجام دے رہے ہیں۔ اس لیے ہر معاشرے میں، ہر جگہ پر ایسے علماء راسخین کا موجود ہونا ضروری ہے جن کی طرف دینی معاملات میں رہنمائی کی جا سکے اور رجوع ان کی طرف کیا جا سکے۔ ایسے کامل صلاحیت والے، کامل استعداد والے، جو امت کی صحیح معنی میں صحیح مذہب پر، صحیح عقائد پر
ثابت قدم رہنے میں معاون بن سکیں، ایسے افراد کا وجود ضروری ہے، اور ایسے افراد کے لیے ان مدارس کا وجود بھی ضروری ہے جہاں وہ تعلیم حاصل کریں۔ یہی وہ علم ہے جس کے بارے میں بحیثیت علم کے فضیلتیں وارد ہیں۔ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک فقیہ شیطان پر 1000 نرے عابدوں سے بھاری ہے۔ ایک حدیث میں پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جو علم سیکھنے کے راستے پر چلے گا، یعنی علم دین سیکھنے کے لیے قربانی دے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیں گے۔ پیغمبر علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ علم دین کے طلباء کے لیے فرشتے پر بچھاتے ہیں، اور تمام مخلوقات حتیٰ کہ سمندر میں رہنے والی مچھلیاں تک ان کے لیے دعائے خیر کرتی ہیں۔ یہ جو فضیلتیں ہیں، جو بشارتیں ہیں، یہ علوم دینیہ کے لیے ہیں، جو وراثت نبوی ہے۔ اس کے علاوہ دنیا میں جن علوم کا اطلاق کیا جاتا ہے، مثلا ڈاکٹری کا علم، انجینئری کا علم، ہوائی جہاز اڑانے کا علم وغیرہ، یہ دراصل علم نہیں ہے بلکہ ذرائع معاش ہیں، دنیا میں زندگی گزارنے کے طریقے، اس کے بارے میں معلومات۔ کوئی اگر ان کو سیکھے تو منع نہیں ہے، بلکہ بقدر ضرورت ان چیزوں کا سیکھنا ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وراثت نبوی اگر علوم دینیہ ہیں تو ہم یہ کہہ دیں کہ ان کے علاوہ کوئی چیز سیکھنا ہی جائز نہیں۔ دیگر علوم بھی دنیاوی ضرورتوں کے اعتبار سے سیکھے جائیں گے، سکھائے جائیں گے، ان کے بھی ادارے ہونے چاہیے، اور مسلمان بھائیوں کو بالخصوص ان کے اندر بھی آگے بڑھنا چاہیے۔ جیسے آدمی کے لیے کھانا پینا اور غذا ضروری ہے دنیا میں زندہ رہنے کے لیے، اسی طرح ان دنیاوی علوم کو بھی بقدر ضرورت سیکھنا ضروری ہے۔ اسے کوئی منع نہیں کرتا، انکار کچھ نہیں ہے، لیکن جہاں تک فرضیت کا تعلق ہے شرعی اعتبار سے، وہ علم دین کے بارے میں کہ ہر مسلمان کو اس قدر علم دین سیکھنا فرض ہے جس سے وہ اپنے فرائض اور واجبات کو ادا کر سکے۔ طہارت کے بارے میں، نماز کے بارے میں، روزے زکوٰۃ کے بارے میں، حج کو جا رہا ہے تو حج کے بارے میں، تجارت کر رہا ہے تو تجارت کے بارے میں، سیاست کر رہا ہے تو سیاست کے بارے میں، بقدر ضرورت علم سیکھنا عقائد کے بارے میں ہر مسلمان، بڑا ہو چھوٹا ہو، سب پر فرض ہے۔ اور اتنا علم سیکھنا کہ جس میں آدمی کو کمال حاصل ہو جائے، یہ فرض کفایہ کے درجے کی چیز ہے۔ یعنی کچھ لوگ تو ضرور ایسے ہونے چاہیے کہ جو مرجعیت کے مقام پر پہنچیں، اور یہ جبھی ہوگا جبکہ وہ یکسوئی کے ساتھ یہ علم حاصل کریں گے۔
اگر آدمی یہ چاہے کہ میں تمام علوم میں یکساں طور پر مہارت حاصل کر لوں تو یہ بہت مشکل ہے۔ آج کا دور اختصاص کا دور ہے، ہر چیز کے اسپیشلسٹ موجود ہیں۔ ایسے ہی علوم نبوت کے بھی اسپیشلسٹ ہونے چاہیے، علماء متخصصین ہونے چاہیے، راسخین ہونے چاہیے۔ اسی کے لیے یہ مدارس ہمارے قائم ہیں۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ حدیث شریف میں جو العلماء ورثۃ الانبیاء فرمایا گیا اور اس میں ورثوا العلم فرمایا گیا، اس سے علوم نبوت مراد ہیں جن کا تعلق آخرت کی کامیابی سے ہے اور دنیا میں شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی باتوں سے ہے۔ اور رہ گئے بقیہ جن پر علم کا اطلاق ہوتا ہے وہ ذرائع معاش ہیں، جیسے دیگر چیزوں کو اختیار کرنا ہے بقدر ضرورت، ان کو بھی اختیار کرنا ہے۔ ممانعت ان کی نہیں ہے، ممانعت اس بات کی ہے کہ آپ علوم نبوت کو بالکل فراموش کر دیں، غیر اہم قرار دے دیں، یا یہ ہے کہ عصری علوم میں لگیں مگر گناہوں کے ساتھ لگیں، غلط ماحول وہاں پیدا کریں۔ اس سے منع کیا جائے گا، منع کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو علوم نبوت کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے اور اہل علم کے ساتھ عزت اور احترام کا معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک صاحب سوال کر رہے ہیں کہ فرض نماز دن میں کمرے کی لائٹ بند کر کے پڑھنا کیسا ہے؟ اسی طرح تراویح کے دوران مسجد کی لائٹیں بند کرنا کیسا ہے؟ تو اس سلسلے میں جواباً عرض ہے کہ ایسا اندھیرا کر دیں دن میں یا رات میں کہ قبلہ مشتبہ ہو جائے، یا جماعت میں جو لوگ شامل ہیں وہ صفیں سیدھی نہ ہونے پائیں اندھیرے کی وجہ سے، تو ایسا اندھیرا تو ممنوع ہے۔ اتنا اندھیرا نماز میں نہیں ہونا چاہیے، لیکن اگر ہلکی لائٹ کر دی جائے، زائد لائٹیں بجھا دی جائیں یا پیچھے کی لائٹیں جلا دی جائیں، آگے کی بند کر دی جائیں تاکہ یکسوئی حاصل ہو، تو چاہے فرض نماز ہو یا تراویح کی نماز ہو، اس میں اس طرح سے ہلکی لائٹ کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ اس میں کوئی مفسدہ نہیں پایا جاتا۔ قبلہ بھی متعین ہے، اتنی روشنی ہے کہ صفیں بھی درست ہو سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ ہماری مسجد میں فجر کی نماز کے بعد گٹھلیوں پر آیت کریمہ پڑھنے کے بعد امام صاحب دعا کراتے ہیں، اور دعا کراتے وقت سورج نکل آتا ہے، تو کیا اس وقت دعا کرنا صحیح ہے؟ کوئی کراہت تو نہیں؟ تو سورج نکلتے وقت دعا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ذکر کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، صرف نماز پڑھنا منع ہے، اس وقت ذکر و دعا منع نہیں ہے۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ اگر مسلمان اپنی زبان سے سور کا لفظ بول دے تو کیا اس کی زبان 40 دن تک ناپاک رہتی ہے؟ اور کیا اس لفظ کا بولنا کبیرہ گناہ ہے؟ نیز مسلمان کو سور کہنا کیسا ہے؟ یا غصے کے بعد اس لفظ کے ذریعے ڈانٹنا کیسا ہے؟
تو اس سلسلے میں عرض ہے کہ اگر کسی ضرورت سے یہ لفظ زبان سے نکل جائے تو منع نہیں ہے۔ مثلا سامنے سے سور آ رہا ہے، آپ نے کسی سے کہہ دیا کہ بھئی ذرا بچ کے جانا، یہاں سور رہتے ہیں، میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ یہ تصور کہ اگر زبان سے یہ لفظ نکل گیا تو 40 دن تک زبان ناپاک رہے گی، یہ سب بیکار بے اصل باتیں ہیں۔ خود قرآن پاک میں خنزیر کا تذکرہ ہے، فرمایا گیا کہ لحم خنزیر تم پر حرام ہے، اسی کا ترجمہ ہی تو ہے سور۔ تو کسی ضرورت سے اگر آدمی یہ لفظ بولے تو حرج نہیں، لیکن کسی بھی مسلمان کو ڈانٹتے ہوئے یا گالی دینے کے طور پر یہ لفظ بولے گا تو یہ گناہ ہے۔ جیسے اور گالی گناہ ہے، یہ بھی گناہ ہے۔ اور خلاف واقعہ بھی ہے کہ انسان وہ جانور کیسے ہو سکتا ہے اس جانور کو لوگ معیوب سمجھتے ہیں، اس لیے کسی کو ذلیل کرنے کے لیے یا ڈانٹنے ڈپٹنے کے لیے اس لفظ کا استعمال نہ کیا جائے۔ باقی کسی ضرورت سے بولا جاتا ہے تو حرج نہیں۔ ایک صاحب پوچھ رہے ہیں کہ اس وقت خواتین کے اندر بالوں کی تجارت بڑے عروج پر ہے، کنگھی کرتے وقت جو بال کنگھی میں اٹک جاتے ہیں، جن کو مسلم اور غیر مسلم خواتین اپنے پاس جمع کر کے بیچ دیتی ہیں، تو بالوں کی تجارت شرعاً جائز ہے یا نہیں؟ جواب یہ ہے کہ انسانی بالوں کی تجارت قطعاً جائز نہیں ہے۔ ہماری شریعت میں انسان کا ہر جز قابل احترام ہے، اسے بیچنا، فروخت کرنا، خریدنا، یہ سب ناجائز۔ اسی طرح ان حقیقی بالوں کو اپنے بالوں کے ساتھ ملا کر بالوں کو لمبا کر کے دکھلانا، اس کے بارے میں تو پیغمبر علیہ السلام نے بہت ہی شدید انداز میں لعنت کے الفاظ استعمال فرمائے ہیں کہ جو بال ملانے والی ہے وہ بھی قابل لعنت ہے، جو ملوانے والی ہے وہ بھی قابل لعنت ہے۔ تو ان بالوں کو جمع کر کے کہیں پاک جگہ پر دفن کر دینا چاہیے، اور خرید و فروخت اس کی بالکل جائز نہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ بینک میں جو رقم جمع ہوتی ہے اس پر سود بھی دیا جاتا ہے، اور اس جمع شدہ سود کی رقم پر ہمیں ٹیکس بھی ادا کرنا پڑتا ہے، تو کیا اس ٹیکس کو اس جمع شدہ سود کی رقم سے ادا کیا جا سکتا ہے؟ جی ہاں، اگر ایک ہی بینک کا معاملہ ہو یا سرکاری بینک کا معاملہ ہو تو ادا کر سکتے ہیں اس ٹیکس میں۔ ایک لڑکا بالغ ہے، سعودی عرب میں رہتا ہے، تو کیا ہندوستان میں اس کا باپ اس کی اجازت سے اس کا عقیقہ کر سکتا ہے؟ عقیقہ تو بچپن میں کرنا چاہیے، لیکن اگر بڑے میں بھی کیا جا رہا ہے، بڑی عمر میں بھی، تب بھی کر سکتے ہیں، گنجائش ہے۔ ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ کس مذہب میں انسانوں کی پوجا ہوتی ہے اور انسانوں کی ذات و صفات میں اللہ تعالیٰ کا قائم مقام اسے ٹھہرایا جاتا ہے، اور کس مذہب میں سورج، چاند، ستاروں کی پوجا ہوتی ہے؟ اب اس کی تفصیلات تو بہت ہیں، ساری دنیا کا احاطہ کرنا تو مشکل ہے، لیکن خود ہمارے برادران وطن میں بدھسٹ ہیں، جینی ہیں،
اور عام برادران وطن ہیں، انہوں نے انسانی شکل و صورت والے مجسمے بنا رکھے ہیں اور ان کو خدائی صفات میں شریک مان کر کے ان کی پوجا کرتے ہیں۔ اسی طرح عیسائی لوگ سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے اندر خدائی صفات، ان کو خدا کا بیٹا مان کر کے ان سے اسی طرح کا معاملہ کرتے ہیں جیسا کہ ایک خدا سے کیا جاتا ہے۔ اور بھی بہت سے فرقے ہیں دنیا میں، اور یہ چاند سورج کے پجاری عام طور پر فارسی لوگ ہیں، اور بھی بعض ہیں خود ہمارے برادران وطن میں بھی جو یوگا وغیرہ کرائی جاتی ہے، اس میں باقاعدہ سورج کو پوجا جاتا ہے، جس کو سوریہ نمسکار کہا جاتا ہے۔ تو یہ ایک مستقل موضوع ہے کہ پوری دنیا کا جائزہ لیا جائے، کون کیا عبادت کرتا ہے، کن کی عبادت کرتا ہے۔ مختصر وقت میں سب کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ایک صاحب پوچھ رہے ہیں کہ نوروز کے روزے سے کس دن کا روزہ مراد ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نوروز پارسیوں اور ایرانیوں کا ایک قدیم تہوار ہے جو موسم بہار کے پہلے دن واقع ہوتا ہے، اور انگریزی تاریخوں کے اعتبار سے عموماً 21 یا 22 مارچ کو نوروز کا دن پڑتا ہے۔ تو اس دن کے اندر مذہبی اعتبار سے تہوار منانا یا خوشی منانا یا عید منانا اسلام میں قطعاً جائز نہیں۔ چنانچہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں 2 دن تہوار ہوا کرتا تھا، ایک تو یہی نوروز اور ایک مہرجان۔ اس کے بدلے میں آپ نے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کو ہمارے لیے خوشی کا موقع قرار دیا ہے۔ اس لیے یہ نوروز غیروں کا تہوار ہے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ بہت سے روافض اور شیعہ بھی، اور خاص طور پر ایران میں اور اس سے ملحق جو ممالک ہیں وہاں پر اس دن میں آج بھی خوشیاں منائی جاتی ہیں۔ اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس نوروز سے عرفے کے دن کا روزہ مراد ہے، عرفے کا معاملہ بالکل الگ ہے، وہ تو چاند کے اعتبار سے ذی الحجہ کی 9 تاریخ ہے، جس کا روزہ شریعت میں مستحب ہے، اور اس کی فضیلت ہے کہ 1 سال پچھلا اور 1 سال اگلا اس کے لیے وہ کفارہ بنتا ہے۔ تو نوروز سے وہ روزہ مراد نہیں ہے، نوروز سے یہ مراد ہے جو مارچ میں 21-22 کو پڑتا ہے۔ اس سال یعنی آئندہ جو مارچ آنے والا ہے 2021 میں، تو ہفتے کے دن 21 مارچ کو یہ پڑ رہا ہے۔ اس دن کا روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، خاص اس دن کے اعتبار سے، کیونکہ یہ ایک طرح سے دوسروں کی عید میں اور دوسروں کی خوشی میں شامل ہونا ہو جائے گا، تشبہ کی وجہ سے ممنوع ہے۔ اسی میں دوسرا سوال انہوں نے یہ کیا کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر کتنے دن روزے رکھنا ممنوع ہے؟
تو عید الاضحیٰ میں 4 دن روزے رکھنا منع ہے، 10، 11، 12، 13، ان 4 دنوں میں روزہ رکھنا جائز نہیں۔ ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ کن کن باتوں سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ اگر آپ کی مراد یہ ہے کہ کن کلمات کہنے سے آدمی ایمان سے خارج ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، تو ایسے تو بہت سے کلمات ہیں۔ آپ کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا، جب تک یہ وضاحت نہ ہو کوئی حکم نہیں لگایا جا سکتا۔ کوئی بھی کلمہ کفر آدمی کہہ دے جس کی کوئی تعویل نہ کی جا سکے، تو جب ایمان سے خارج ہوگا تو نکاح بھی ختم ہو جائے گا۔ اور دوسری شکل یہ ہے کہ آدمی کی طلاق دے دے، بیوی کو خلا کر لے، تو اس سے بھی نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ پوچھتے ہیں کہ ایک شخص تجارت کرتا ہے اور دینی کتب اور دینیات کا بیگ وغیرہ فروخت کرتا ہے، تو بسا اوقات یہ چیزیں اس کے پاس نہیں ہوتی، مگر وہ آگے سے منگوا کر دیتا ہے اور مشتری سے اپنے نفع کے ساتھ قیمت لے لیتا ہے، تو یہ درست ہے یا نہیں؟ کوئی حرج کی بات نہیں ہے، معاملہ آپ سے ہو رہا ہے، جس سے آپ منگوا رہے ہیں اس سے نہیں ہو رہا، تو آپ جو بھی مناسب قیمت طے کریں، آپ طے کر کے وہ پیسے لے سکتے ہیں اور نفع بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ پوچھتے ہیں کیا سود کی رقم مسجد کے بیت الخلاء کی تعمیر میں لگا سکتے ہیں؟ نہیں لگا سکتے، اس کو غریبوں میں بلا نیت ثواب بانٹ دیا جائے۔ پوچھتے ہیں کہ میں ایک انجینئر ہوں اور ایک گھر بنانے پر میں مالک مکان سے 10 لاکھ سے 50 لاکھ روپے طے کرتا ہوں، پھر اس کام کو راج مستری یا کسی ٹھیکیدار یا کمپنی کو بنانے کے لیے دیتا ہوں اور ان سے بتا دیتا ہوں کہ یہ کام میں نے اتنے روپے میں طے کیا ہے، اب اگر تم کام کراؤ گے تو میں تم سے 5 یا 7 یا 10% لوں گا۔ وہ میری بات مان لیتے ہیں، تو جتنا فیصد طے ہوا ہے وہ میرے لیے لینا درست ہے یا نہیں؟ جواب یہ ہے کہ اگر آپ اس کام کی نگرانی کرتے رہیں تو نگرانی کی عوض میں یہ متعینہ فیصد لینا آپ کے لیے درست اور جائز ہے، کیونکہ آپ اپنی گویا کہ محنت کا معاوضہ لے رہے ہیں۔ پوچھتے ہیں ٹیکسی ڈرائیور جب کسی ہوٹل پر سواری لے کر جاتے ہیں تو ہوٹل والا ان کو مفت میں کھانا کھلاتا ہے، یہ کھانا ان کے لیے درست ہے یا نہیں؟ کوئی حرج نہیں، کھا سکتے ہیں، یہ ہوٹل والے کی طرف سے انعام ہے۔ ایک شخص نے مجھ سے کہا کہ میرے لیے موبائل بک کر دو، میں 300 روپے دوں گا۔ پھر میں نے یہی بات ایک دوسرے شخص سے کہی کہ تم میرے لیے موبائل بک کر دو، میں 150 روپے دوں گا، تو کیا ایسا کرنا صحیح ہے؟ آپ کا معاملہ پہلے والے شخص سے ہوا ہے اور دوسرا معاملہ دوسرے شخص سے ہوا ہے، اور دونوں معاملے اپنی جگہ پر درست ہیں، اس لیے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ قبرستان میں گھاس اگ جاتی ہے جو جنگل کی شکل اختیار کر لیتی ہے، تو ایسی گھاس کو دوا کے ذریعے صاف کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ جی ہاں، دوا کے ذریعے بھی صاف کر سکتے ہیں، اور اگر کاٹنے کی ضرورت ہو تو کاٹ بھی سکتے ہیں، اس میں شرعاً کوئی ممانعت نہیں ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ بہت سی لڑکیاں اعلیٰ تعلیم حاصل کر لیتی ہیں، لیکن جب وہ ملازمت کے لیے جاتی ہیں
تو باحجاب ملازمت انہیں دستیاب نہیں ہوتی، اور فرم والے یا جہاں بھی وہ ملازمت کرنا چاہتی ہیں وہ اس شرط پر ملازمت کرانے کی منظوری دیتے ہیں کہ یہ بغیر حجاب کے رہے، تو ایسی لڑکی کے لیے بلا حجاب ملازمت کرنا جائز ہے یا نہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ حجاب لازم اور ضروری ہے، ملازمت لازم نہیں ہے۔ ایک مسلمان عورت کے لیے ملازمت لازم نہیں ہے، اگر شرعی حدود میں رہتے ہوئے ملازمت ملے تو گنجائش ہے، مثلا لڑکیوں کا اسکول ہے، لڑکیوں کا مدرسہ ہے، یا کوئی ایسی جگہ ہے جہاں کوئی نامحرم نہیں ہے، وہاں ملازمت کی گنجائش ہو سکتی ہے، حفاظت کے ساتھ آئے جائیں، وہاں کام کریں۔ لیکن جہاں شرعی حکم کی خلاف ورزی ہو وہاں ملازمت درست نہیں ہے، چاہے آپ نے کتنا ہی پڑھ لیا ہو یا کتنی ہی اعلیٰ تعلیم حاصل کی ہو، اگر آپ کریں گی تو شریعت کے حکم کی خلاف ورزی کا گناہ ہوگا، اس لیے ایسی ملازمتوں سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے، ہر طرح کے شرور سے محفوظ فرمائے، اپنی رضا اور خوشنودی سے مالا مال فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔